جی، الہری صاحب کا زور اس بات پر ہے کہ رضاعت کا معنی چوسنا اور پستان منہ میں دینا، ٹھیک ہے، اور ہم نے اس کا انکار بھی نہیں کیا کہ اس کی معنی یہ نہیں ہے، ہم نے کبھی انکار نہیں کیا۔ ہم کہتے ہیں کہ صرف یہ معنی نہیں ہے، بلکہ یہ معنی بھی ہے کہ بچے کے پیٹ میں دودھ چلا جانا، ٹھیک ہے، اس کو بھی رضاعت کہتے ہیں۔ وہ چاہے دودھ کسی برتن میں دیا جائے یا عورت کے پستان سے ہو، یہ کوئی قید نہیں ہے۔ مسئلہ پستان کا نہیں ہے، مسئلہ دودھ کا ہوتا ہے۔ دودھ جب پیٹ میں گیا تو وہ ہوتی ہے رضاعت، لازمی نہیں کہ پستان منہ میں دے دے۔ اگر الہری سے میرا سوال ہے، الہری صاحب آپ جواب دیجیے گا اپنے ٹرن میں، کہ اگر شیعہ عورت کسی بچے کو منہ میں پستان دیتی ہے لیکن دودھ نہیں آتا، بچہ 2 سال سے کم ہے، دودھ نہیں آتا، عورت نے پستان دے دیا اور بچے نے چسکے لے لیے، دودھ پھر بھی نہیں آیا، اب رضاعت ہے یا نہیں، اتنا بتائیں مجھے آپ، ٹھیک ہے؟ یہ آپ جواب دیجیے گا کہ عورت اگر پستان دے دیا منہ میں لیکن دودھ نہیں آیا تو یہ رضاعت ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ پستان منہ میں دینا یہ لازمی نہیں ہے، لازمی ہے کہ اس عورت کا دودھ پیٹ میں جائے اور وہ غذا بنے اس کی، یہ ہے رضاعت۔ لیکن یہ خیانت کرتے ہیں۔ اب آئیں میں ذرا ان کی خیانت کے حوالے چند پیش کروں، اور بھی یہ آپ کے سامنے کتاب الفقہ علی مذاہب الاربعہ، کتاب الفقہ علی مذاہب الاربعہ، اہل سنت کی معتبر کتاب عبد الرحمن جزری کی الجزء الرابع، مباحث الرضا، تعریف بیان کرتے ہیں رضاعت کی، لغوی تعریف وہی جو انہوں نے کیا کہ اسم و لمس صدی سوا ان کا نام مس صدی آدمیت، عورت کا پستان پیے وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیں، وَأَمَّا مَعْنَاهُ شَرْعًا، شرعی معنی کیا ہے؟ فَهُوَ وُصُولُ لَبَنِ آدْمِيَّةٍ إِلَى جَوْفِ طِفْلٍ لَمْ يَزِدْ سَنُّهُ عَلَى حَوْلَيْنِ، اور شرعاً شرعی طور پہ رضاعت کا معنی کیا ہے کہ عورت کا دودھ بچے کے پیٹ میں چلا جائے، بچے کے پیٹ میں جائے، لازمی نہیں کہ وہ ڈائریکٹ پستان ہی دے، ٹھیک ہے؟ 2 سال سے کم بچہ ہو اور اس کے پیٹ میں دودھ جائے، یعنی پیٹ میں دودھ جانا یہ بھی رضاعت ہے شرعی طور پر، شرعی طور پر۔ یہ لغوی بات کر رہے ہیں لیکن شرعی تعریف بھی بیان کر رہے ہیں۔ شرعی تعریف بتائیں، شرعی تعریف، شرعی تعریف یہ ہے کہ بچے کے پیٹ میں عورت کا دودھ جائے، ٹھیک ہے؟ یہ شرعی تعریف۔ اب یہاں قید پستان کی نہیں ہے، برتن میں بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تو خیانت کر رہے ہیں، زبردستی پستان کو بیچ میں لا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا شوق ہے ان کا، بیچارے حسرت سے مرے، پتہ نہیں کیا حسرت ان کی ہے، حسرت پوری نہیں ہو رہی ان کی پستان لینے کی، ٹھیک ہے؟ تو آپ ذرا بات پوری کیجئے گا، ٹھیک ہے؟ تو ادھوری بات نہیں کیجئے کتب اہل سنت سے۔ اور میں نے رضاعت کا معنی امام جعفر سے بیان کیا اور کہا وجور سب، یہ بچے کا جو ہے پیٹ میں دودھ کا جانا یہ کیا ہے؟ رضاعت کی جگہ پر ہے، یعنی رضاعت میں وجور بھی شامل ہے، یعنی بغیر پستان کے بھی رضاعت شامل ہے۔ آپ انکار کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف اور صرف پستان دینا، لیکن امام جعفر نے کیا کہا؟ وجور بمنزل رضا ہے، یعنی رضاعت میں بغیر پستان کے دودھ بھی شامل ہے، امام جعفر کا فتویٰ ہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، پستان ضروری ہے۔ اب مجھے بتائیں امام جعفر کی مانیں ان کی مانیں؟ تو امام جعفر، جعفری مذہب والے وہ امام جعفر کی مانیں گے، جو امام جعفر کی نہیں مانتے وہ ان کی مانیں گے، بھلے یہ ہر کسی کی اپنی پسند ہے، ٹھیک ہے جی؟ اچھا، جو روایت پڑھ رہے ہیں کیا کہ لا تحرم المست والمستان، ٹھیک ہے، کہ نہیں حرام کرتے 1-2 چسکے، اگر بچے نے 2 چسکے لے لیے کسی عورت کے وہ حرام نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے کب کہا حرام کرتے ہیں؟ ہم نے کبھی کہا ہی نہیں ہے، ہم اس کا انکار ہی نہیں کیا۔ اگر بچہ 2 چسکے لیتا ہے، ڈائریکٹ لیتا ہے، تب بھی حرام نہیں ہوتا، 10 لیتا ہے تب ہوتا ہے، لیکن بچے کی بات چل رہی وہاں، ٹھیک ہے؟ جوان مرد کی بات نہیں چل رہی۔ وہاں رجل دکھائیں ذرا آپ، وہاں رجل کرے نا، وہاں رجل دکھائیں ذرا آپ، وہاں رجل آپ کو بھول گیا ہے، ٹھیک ہے؟ وہاں آپ کو رجل ہی پتہ نہیں کیا چلا گیا ہے۔ اچھا، اب آئیں ذرا آپ کو اچھا، میں نے روایت پیش کی امام جعفر کی، کیا کہ اذا رضع الرجل، انہوں نے کہا کہ رضع کا معنی ماضی میں ہے، یعنی جب کسی مرد نے بچپن میں پیا ہو، وہاں تو لفظ بچے کے بچپن کے ہے ہی نہیں، رضع الرجل، رضع الرجل، رجل نے رضا کیا، بچے نے رضا نہیں کیا، ماضی میں، ماضی 10 منٹ کے بعد ہو سکتا ہے، آدھے گھنٹے کے بعد ہو سکتا ہے، 1 گھنٹے سے پہلے ہو سکتا ہے،
لازمی نہیں کہ بچپن میں ہی جو ہے وہ ماضی ہو. ماضی تو 10 منٹ پہلے ماضی ہے, آدھا گھنٹہ پہلے ماضی ہے, 1 گھنٹہ پہلے ماضی ہے. ٹھیک ہے, یہ لازمی نہیں کہ ماضی کا مطلب بچپن ہی ہو. ٹھیک ہے, یہ رضا رجلو ہے, فاعل اس کا رجلو ہے, فاعل سبھی نہیں ہے اس کا. مجھے پتا تھا کہ آپ رجل کے سے پھر کر آپ کہاں جائیں گے, بچے کی طرف ہی جائیں گے. مجھے آپ کہہ رہے تھے نا بچے کی طرف مت جانا مت جانا, خود چلے گئے آپ. دوسری روایت دیکھیں آپ, پہلے روایت میں نے پیش کی, دوسری تہذیب الاحکام جز السابع. ٹھیک ہے, فی قول فی من یفجر بالمرأۃ ثم یبدو لہ فی نکاحہا, یہ باب ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی روایت 50 ہے اس باب کی. سئل ابو عبداللہ علیہ السلام وانا حاضر, ابن سنان راوی کہتے ہیں کہ امام ابو جعفر سے پوچھا گیا, امام جعفر سے پوچھا گیا, امام جعفر سے, میں حاضر تھا وہاں, ان امراتن, عورت کے بارے میں, ارزت غلامن, اس نے غلام یعنی غلام بچے کو, اس بچے کو کہتے ہیں جو قریب البلوغ ہو. عورت نے قریب البلوغ یعنی 10-12 سال کا بچہ, یعنی عورت نے 10-12 سال کے بچے کو دودھ پلایا ہو. لہا من لبنیہا حتی فتمت ہو حل یحل لہا بیعہ, یہ عورت نے اگر 10-12 سال کے بچے کو جو دودھ پلایا تو کیا اس کا بیچنا جائز ہے؟ اب مجھے بتائیں کہ شیعہ عورت 10-12 سال کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے, غلام کہتے ہیں 10-12 سال کے بچے کو جو قریب البلوغ ہو. اب آپ کی عورتیں 10-12 سال کے بچے کو دودھ پلائیں, آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے. یہاں نبی کا جو ہے مخالفت لازم نہیں آتی, یہاں قرآن کی مخالفت لازم نہیں آتی, اما عائشہ پہ الزام آتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ دوسری بات, دوسرا حوالہ, ایک رضا رجل والا, دوسرا یہ ارزت غلامن مملوکن. ٹھیک ہے, اب ذرا آپ بتائیں کہ آپ کی کتابوں میں بھی رضاعت کبیر ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا, یہ پوائنٹ کیا دے رہے ہیں بھئی, ہمارے اجماع ہے شیعہ مذہب میں کہ رضاعت کبیر ناجائز ہے. تو اجماع ہمارے پاس بھی ہے, اجماع ہمارے پاس بھی, میں حوالہ پیش کیا آپ کے سامنے. وہاں ہمارا اجماع ان کو یاد نہیں آتا, وہاں ان کو ہمارا اجماع بھول گیا اور اعتراض یاد آ گیا. لیکن اپنی بات جب آتی ہے تو ہمارا اجماع ہے, ہمارا یہ مطلب نہیں. کیوں جناب, یہ دو طرفہ اصول کیوں ہے, یہ ہپوکریسی کیوں ہے, یہ منافقت کیوں ہے؟ یہ آپ اگر اصول آپ کا ہے کہ اجماع شیعہ ہے تو رضاعت کا مطلب کچھ اور ہے, تو ہمارا بھی اجماع ہے کہ رضاعت 2 سال کے بعد نہیں ہے, تو ہمارا کیوں اعتراض کر رہے ہیں آپ؟ ہم پہ اعتراض نہ کرو آپ, تو آپ ہی کے اصول سے آپ ہی کا اعتراض گیا تیل لینے. ٹھیک ہے, اچھا, 2 میں نے فتوے پیش کیے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین, آپ نے دیکھا یہ انکار نہیں کر سکتے, یہ نہیں کہتے کہ ان کی امی عائشہ نے یہ فتویٰ نہیں دیا ہے اپنے بہنوں سے, اپنی بھتیجیوں سے, اپنی بھانجیوں سے, ابو بکر کی بیٹیوں سے, ابو بکر کی پوتیوں سے اس نے کسی کو دودھ نہیں پلایا. یہ اس کا انکار تو نہیں کر رہے, یہ کہتے ہیں ہمارے اجماع کے خلاف ہے, یہ قرآن کے خلاف ہے, سنت کے خلاف ہے. ہم بھی مانتے ہیں قرآن کے خلاف ہے, ہم یہی تو کہہ رہے ہیں نا, عفت کے خلاف ہے, قرآن کے خلاف ہے. آپ نے ابھی تک انکار نہیں کیا ہے کہ امی عائشہ نے یہ کام انجام نہیں دیا, فتویٰ نہیں دیا, اور ابو بکر کے گھر میں یہ پریکٹس, یہ رواج نہیں تھا. آپ نے یہ اس کا انکار نہیں کیا. ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ چیز جو قرآن کے خلاف ہے, جو سنت کے خلاف ہے, جو اجماع کے خلاف ہے, اور جو چیز قرآن کے خلاف ہے, سنت کے خلاف ہے, اجماع کے خلاف, وہ کفر ہے. شیخ صاحب, وہ کفر ہے. یہ پریکٹس ابو بکر کے گھر میں جاری ساری تھی. ابو بکر خود کہاں تھا؟ مجھے بتائیں, ایک آدمی کا غیرت کہاں؟ آپ برداشت کریں گے خود اپنے گھر میں کہ آپ کی بیٹی کسی کو دودھ دے دے, کہ ملاقات کے لیے آ رہے ہیں, مہمان آ رہے ہیں, دودھ چاتیاں نکالو یا بوتل میں ڈال کے دے دو؟ یہ کس کے گھر رواج ہوتا ہے بھائی؟ ٹھیک ہے نا, اس کا انکار نہیں کیا. پھر میں نے ان سے کہا کہ بھائی تمہیں ایک حدیث دکھاؤ کہ اگر وہ لوگ ابو بکر کی بیٹیاں, ابو بکر کی پوتیاں, ابو بکر کی عائشہ کی جو رشتہ دار تھے, وہ سب وہ کیا کرتی تھی, وہ بوتل میں, کپ میں دودھ پلاتی تھی مردوں کو, مہمانوں کو. وہ حدیث دکھاؤ. کیوں نہیں دکھا سکے شیخ صاحب؟ وجہ کیا؟ کیونکہ کوئی حدیث ہے ہی نہیں, حدیث ہے نہیں. اور پھر میں نے عائشہ کا اپنا قول دکھا دیا کہ بھائی جب تک چوسوایا نہ جائے نا, وہ محرمت آتی ہی نہیں ہے بھائی, جب اس کا فتویٰ یہی ہے, جب فتویٰ یہی ہے. عبداللہ ابن زبیر جس کی بہنوں سے اور جس کی ماں سے عائشہ نے یہ کام کروایا کہ مہمانوں کو ارضا کروایا, مہمانوں کو دودھ پلوایا, ٹھیک ہے, چاتی دلوایا. وہ خود کہتا ہے, اس نے روایت کی ہے کہ بھائی 1 دفعہ 2 دفعہ چوسنے سے کوئی محرم نہیں بنتا, تو چوسنا شرط ہے. اس کے علاوہ میں نے لغت سے دکھا دیا کہ رضاعت چوسنے ہی کو بولتے ہیں. اگر چوسنا نہیں ہے, وہ ہر دفعہ کسی بھی طریقے سے آپ دودھ پی لینا, اس کو رضا نہیں بولتے ہیں. رضا میں ابھی آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. رضا مشتق, رضا اور ذر ایک ہی مصدر سے مشتق ہیں.
زرع بولتے ہی پستان کو ہیں. اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں اشتقاق کبیر. اب یہ اس کو اشتقاق کبیر کا کیا مطلب کیا ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا, اس کا اساتید کو بھی نہیں معلوم, سپاہی صاحبہ والوں کو کیا آتا ہے. اچھا یہ ان کا امام ہے تفسیر شافعی. تفسیر شافعی میں ملاحظہ کریں کہ رضا کا کیا مطلب ہے. رضا کا مطلب ہے رضا اسم جامع یقع علی المسہ. رضا کا مطلب ہے چوسوا دینا, پستان چوسوا دینا. یہ میں نے آپ کو دکھا دیا تھا. اچھا ان کی کچھ باتوں کا میں جواب دے دوں. انہوں نے الفقہ المذہب الاربعہ اپنی کتاب سے انہوں نے روایت کی کہ شریعت میں بچے کے پیٹ میں دودھ پہنچانے کو رضا کہتے ہیں. اگر بچہ کسی بیل کا دودھ اس کے پیٹ میں چلا جائے اس کو رضا بولتے ہیں. یہ بالکل سے غلط تعریف کیا. یہ تعریف لغت کے خلاف ہے. شافعی کے اتنے میں نے آپ کے اکابر کے تعریفات دکھا دیے. آپ نے ایک معاصر ایک ڈاکٹر کا تعریف دکھا دیا, اس سے اس کی وہ غلط تعریف کیا. اس تعریف کو ہم نہیں مانتے. آپ نے کہا اذا رضع الرجل, یہ ماضی قریب کے لیے نہیں, یہ ماضی بعید کے لیے. اگر ایک مرد نے کسی عورت کا دودھ پیا ہے, امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے, پی چکا ہے سابق میں, تو اس کے سارے اولاد اس کے لیے محرم ہے. یہ حدیث ہے نا. ابھی تو یہ تو بات اذا يرضع الرجل, ایک مرد کسی عورت کا دودھ پی لیتا ہے فی الحال, اس کی تو بات نہیں ہو رہی, ماضی کی بات ہو رہی. پھر انہوں نے حدیث نقل کی ہے کہ ان امرأة ارضعت غلاما. سپاہی صحابہ, سپاہی الٹریٹ, سپاہی ان پڑھ. ارضعت غلاما کیا کہتا ہے؟ غلام کس کو بولتے ہیں؟ غلام بولتے ہیں قریب البلوغ نوجوان کو. تو یہ قرآن مجید یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. یحییٰ جب پیدا ہوئے تھے پیٹ مادر سے, اللہ نے اس کو غلام بولا. وہ قریب البلوغ تھے. فبشرناہ بغلام حلیم, ہم نے اس کو ایک بچہ جو ہے حلیم بچے کی بشارت دیا. حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کتاب سنن ابن داود میں اذا ولد لأحدکم غلام فلیؤذن فی اذنہ الیمنی. اگر آپ کے گھر میں غلام یعنی بچہ پیدا ہو جائے, غلام کا مطلب ہے بچہ, قریب البلوغ نہیں ہے. بچے کو کہتے ہیں چاہے وہ ایک دن کا بچہ وہ بھی غلام ہے, چاہے 10 سال کا آدمی ہو, 15 سال وہ بھی غلام ہے. سمجھ میں آئی نا. یہ جو آپ نے کہاں سے نکالا, سپاہی ان پڑھ سپاہی صحابہ, کہ غلام صرف قریب البلوغ کو کہتے ہیں. اچھا وجور الصبی بمنزلۃ الرضاع, اس کا ہم نے جواب دے دیا. وجور کا مطلب ہے منہ میں کسی برتن سے دودھ پلا دینا, یا شراب, یا مثلا لسی, یا جو کچھ بھی منہ میں ڈال دینا دوائی, اس کو وجور بولتے ہیں. یہ بمنزلۃ الرضاع ہے. رضاع کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی برتن سے منہ میں ڈال دیں, نہیں, یہ اس کے منزلت میں ہے. رضاع خود صرف اور صرف ثدی سے پستان سے دودھ لینے کا نام ہے. اچھا مزید میں آپ کو دلائل دکھا دیتا ہوں کہ کسی بھی طریق سے آپ کسی کو دودھ دے دیں اس کو رضاع نہیں بولتے. یہ کتاب سبل السلام شرح بلوغ المرام للحافظ ابن حجر الاسقلانی جلد نمبر 3 ملاحظہ کریں یہاں پر. وَهَمَّا حَقِيقَةُ الرَّضْعَةِ, رضعہ کس کو بولتے ہیں؟ فَهِيَ مِنَ الْمَرْأَةِ الرِّضَاعِ, یہ رضعہ کا مطلب ہے کہ رضعہ, یہ عورت جب رضا کرتی ہے تو اس کو رضعہ کہتے ہیں. كَالضَّرْبَ مِنَ الضَّرْبِ وَالْجِلْسَ مِنَ الْجُلُوسِ, جیسے ایک دفعہ مارنے کو ضربت کہتے ہیں, ایک دفعہ بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں. فَمَّتَ الْتَقَمَ الصَّبِيُّ وَالثَّدْيُ وَامْتَسَ مِنْهُ ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ بِاخْتِيَارِهِ مِنْ غَيْرِ عَارِضٍ كَانَ ذَلِكَ رَضْعًا. رضعہ کا کیا مطلب ہے کہ بچہ اپنے اختیار سے منہ میں کیا لے لے, منہ میں عورت کا پستان لے لے اور اس کو چوس لے, پھر اپنے ہی اختیار سے اس کو منہ سے نکال دے, یہ ایک رضعہ کہلائے گا. اس طرح عائشہ کہتے ہیں اس طرح 10 ہو جائیں تو محرم میں جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو رضعہ کہتے ہیں. وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِي فِي تَحْقِيقِ الرَّضْعَةِ الْوَاحِدَةِ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِلُّغَةِ. شافعی صاحب یہی فرماتے ہیں کہ رضعہ کا یہ مطلب ہے, اور لغت میں بھی رضعہ کا یہ مطلب ہے. فَإِذَا حَصَلَتْ 5 رَضَعَاتٍ هَذِهِ الصِّفَةُ حُرِّمَتْ. اگر 5 دفعہ اس طرح بچہ منہ میں لے لے اور اختیار سے اور چوس لے, دودھ آ جائے تو وہ رضعہ ہو جاتا ہے. اگر 5 دفعہ ہو جائے تو وہ محرمیت حاصل ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. رضعہ کا کیا مطلب ہے؟ ان کی کتابیں ہماری ان کی اپنی کتابیں, ان کے اکابر ائمہ کی کتابیں ہیں, ٹھیک ہے نا. عائشہ کو عربی نہیں آتی تھی, عائشہ بالکل عربی آتی ہے, قریشی مکی ہے, عربی بالکل فرسٹ کلاس آتی ہے. جب وہ رضعہ کا لفظ استعمال کرتی ہے, مسا کا لفظ, چوسنے کا لفظ استعمال کرتی ہے, تو اس کو لفظ کے معنی آتے ہیں, اسی معنوں میں استعمال کرتے ہیں جو لغت میں ہیں. لغت میں پستان کو منہ میں لینے کو رضعہ کہتے ہیں.
نيل الأوتار من أسرار منتقى الأخبار تأليف محمد بن علي الشوكاني جلد نمبر 12 چاپ دار ابن الجوزی الرضعہ رضعہ کس کو بولتے ہیں صفحہ نمبر کون سا ہے بھائی 615 ہائے ہائے سپاہ صحابہ تیری شامت دیکھ لینا یہ المرہ من الرضا ایک دفعہ رضا کو رضعہ بولتے ہیں اچھا فمتى التقم الصبي الثدي فامتص منه جب بچہ منہ میں پستان لے لے اور اس کو چوس لے ثم تركه باختياره لغير عارض اور اپنے اختیار سے بغیر کسی منع کے اس پستان کو منہ سے نکال دے یہ اس کو کہتے ہیں ایک رضا اس دفعہ یہ رضا بولتا ہے رضا یہ کہ منہ میں لینا شرط ہے بھائی وہ کب سے نہیں ہوتا کب سے نہیں چلتا اور سپاہی صاحب یہ تیرا امام ہے ابن تیمیہ مجموعۃ الفتاوی ابن تیمیہ الحرانی اب یہ بھی شیعہ تو نہیں ہے نا ابن تیمیہ جزء الرابع والثلاثون الرضع رضع کس کو بولتے ہیں ان يلتقم الثدي رضع یہ کہ کوئی منہ میں پستان کو لے لے فیشرب منہ اور اس سے پی لے ثم يدعه پھر اس کو اپنی منہ سے نکال دے جب تک یہ نہ ہو تو رضا ہی نہیں ہے جب تک یہ نہ ہو تو محرمیت ہی نہیں ہے اچھا یہ آپ کے اکابر کے اقوال میں نے آپ کو دکھا دیا اب آپ آتے ہیں میرے پاس کچھ 1.5 منٹ باقی ہیں لغت میں آپ کو دکھا دیتا ہوں لغت میں ایک دیکھو ان سپاہی صحابہ کو ان باتوں کو نہیں معلوم اصالت الحقیقہ اصالت الحقیقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ کو اس کے حقیقی معنوں پر حمل کرنا یہ ضروری ہوتا ہے اچھا اگر یہ چاہیں تو میں اس کو مزید توضیح دوں گا لیکن ابھی اس کو بتانے کی ابھی فی الحال ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کے سطح سے بلند یہ بات ہے یہ کتاب ہے غریب الحدیث تالیف ابن قتیبہ الدینوری یہ معاصر ہے بخاری کی معاصر ہے مسلم کے معاصر ہے جز نمبر 3 جز نمبر 2 صفحہ نمبر 45 ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین یہاں پر ابن قتیبہ رضا کا تعریف کر رہا ہے الرضا ان يمتص الصبي من الثدي رضا اس کو بولتے ہیں کہ سبی منہ میں چوس لے بوتل شوتل نہیں چلتا بھائی منہ میں یہ رضا کی حقیقت ہی یہی ہے کہ منہ میں لے لے فَإِذَا فُصِلَ اللَّبَنَ مِنَ الثَّدِي فَأَوْجَرَهُ السَّبِيُّ أَوْ أُودِمَ لَهُ بِهِ أَوْ دِيفَ لَهُ فِي الدَّوَاءِ أَوْ سَقِيَهُ أَوْ سُعِتَ بِهِ لَمْ يَكُنْ رِضَاعًا اگر دیکھو اب اس نے واضح کر دیا کہ اگر دیکھو یہ ابن قتیبہ دینوری بخاری کا معاصر ہے کہتا ہے اگر دودھ کو کپ میں نکال کے اس کے منہ میں ڈال دیں یا اس کے ناک میں ڈال دیں یا دوائی میں ملا کر اس کو پلایا جائے یا اس کے کھانے میں ملا کر بچے کو دیا جائے یہ رضا نہیں ہے یہ دیکھو یہ تصریح ہے اگر وجور ہو یا اس کے کھانے میں ملایا جائے اس کے دوائی میں ملایا جائے اس کو کسی برتن میں پلائے یہ رضا ہے ہی نہیں جی